أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ دخان کی آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 89 تک 6 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. گزشتہ درس میں یہ بات گزری ہے کہ اللہ پاک نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو پیٹھ پیچھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تدبیریں کرتے تھے، مکر و فریب کرتے تھے، اور انہیں ایسا لگتا تھا کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، مشورے ہو رہے ہیں، منصوبے بن رہے ہیں، اس کا کسی کو پتہ نہیں چلتا. اللہ رب العزت نے ان کو جواب دیا کہ تمہاری ہر سرگوشی کو، تمہارے ہر خفیہ مشورے کو، ہر چیز کو ہم سن بھی رہے ہیں اور ہمارے فرشتے اس کو لکھ بھی رہے ہیں. دوسری بات، اگر تم میرے پیغمبر کے خلاف کوئی بری تدبیر کرنے جا رہے ہو، منصوبہ کر رہے ہو، فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، تو یاد رکھو کہ ہم تمہاری تدبیر کا جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہیں، ہم بھی تمہارا علاج کر دیں گے. یہ جو آیات آج کی ہے یہ اس سورت کی اختتامی آیات ہے دوستوں. اور قرآن کریم کا مزاج کہہ دیں یا خاصیت کہہ دیں کہ آپ غور کریں، جتنی بھی صورتیں ہیں جب ان کا آغاز ہوتا ہے یا جب ان کا اختتام ہوتا ہے، ایک چیز آپ کو قدر مشترک ملے گی کہ صورتوں کے آغاز میں اور اختتام میں اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہوگا. چونکہ ایک مومن کے لیے اصل تو یہی ہے نا کہ ہمارا ایمان اور یقین اللہ کی ذات پہ اتنا مضبوط ہو کہ ہماری نظر اور توجہ کسی بھی وقت کسی غیر کی طرف نہ جائے. تو یہ آخری آیات ہے، اس میں بھی اللہ پاک کی قدرت کاملہ کا، بادشاہت کاملہ کا تذکرہ ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہی ذات ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے، جو زمین میں بھی معبود ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہی ذات حکمت والی، جاننے والی. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور برکتوں والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی اور دونوں کے درمیان کی. وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اسی ذات کے پاس قیامت کا یقینی علم ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی ذات کی طرف تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اور کوئی اختیار نہیں رکھے گا سفارش کرنے کا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، وہ کوئی سفارش نہیں کر سکیں گے. الا، ہاں قیامت کے دن وہ سفارش کر سکے گا جس نے گواہی دی ہو حق بات کی، یعنی ایمان کی. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جو اللہ کی تصدیق دل سے کرتا ہوگا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ،
اور اگر آپ ان مشرکوں سے، کافروں سے، منکروں سے پوچھ لیں کہ کس نے ان کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور بھی ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ دیکھیں یہ بات توجہ سے سننے کی، ایک اللہ کی خالقیت ہے، ایک اللہ کی ربوبیت ہے۔ ایک وہ ذات جس نے ہم سب کو پیدا کیا، ایک وہ ذات جو ہم سب کو پال رہی ہے۔ اس کا انکار تو کافر بھی نہیں کرتا کہ اگر اس سے پوچھا جائے کہ آپ کو کس نے بنایا، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے اس بت نے بنایا ہے، یا اللہ کے غیر میں کسی کا نام نہیں لے گا۔ اس کے ذہن میں بھی اس کے معبود کا ایک تصور ہے، اور وہ کہے گا کہ مجھے اس ایک ذات نے بنایا، اور اس ایک کے لیے اس کے پاس کوئی نہ کوئی نام ہے، جیسے ہم اللہ رب العزت کہتے ہیں۔ تو اگر آپ ان سے پوچھ لیں کہ کس نے ان کو پیدا کیا اور بنایا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں الٹے پھرے جا رہے ہیں۔ وَقِيلِهِ یا رب، اور قسم ہے میرے اس پیغمبر کی اس بات کی جس نے کہا کہ یا رب، اے میرے رب، اِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ بے شک یہ میری وہ قوم ہے کہ جو ایمان لانے پر تیار نہیں۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، آپ ان سے درگزر کیجئے، وَقُلْ سلام، اور ان پر سلام ڈال دیجئے، یعنی دوری کا سلام۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب یہ اپنے انجام کو دیکھ لیں۔ تو یہاں سورۃ الزخرف کا اختتام ہو رہا ہے دوست، اور اگلی سورت وہ سورہ دخان ہے جو اس کے بعد ہے۔ تو ان آیات میں آپ نے اگر ترجمے پر غور کیا تو اللہ کی بڑائی کا اور اللہ کی حاکمیت اور قدرت کا تذکرہ ہے۔ آسمان پہ بھی اس کی بادشاہت ہے اور زمین پر بھی اس کی بادشاہت ہے، اس میں فرق نہیں ہے دوستو۔ یہ بات شاید آپ کی نظر سے یا آپ کی سماعت سے پہلے گزری ہو کہ کفار کے یہاں ایک تصور چل رہا تھا، اور وہ تقسیم کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آسمان اور جنگلات اور دریا، یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ آسمان، جنگلات اور دریا، یہ کتنی ہو گئی؟ تین چیزیں ہو گئی، تین چیزیں۔ اب اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ بھئی آسمانوں کا، جنگلات کا، دریاؤں سمندروں کا رب کون ہے، تو ہم کیا کہیں گے دوستوں؟ اللہ پاک کی ذات۔ پوری کائنات کے بادشاہ مطلق وہ اللہ پاک ہے، اللہ کے ساتھ اس میں کوئی شریک نہیں۔ لیکن مشرکین کے ہاں ایک تصور تھا، وہ کہتے تھے کہ آسمانوں کا نظام تو اللہ کے پاس ہے، اور جنگلات کا جو نظام ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس ہے، اور جو سمندروں کا نظام ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس ہے۔ بات سمجھ میں؟ آسمانوں کا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ وہ کہتے ہیں وہ تو اللہ پاک کے پاس، اور جو جنگلات کا ہے، بیابانوں کا ہے، وہ کس کے پاس ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ اور جو دریا اور سمندر ہے، اس کا نظام کس کے پاس ہے؟ حضرت الیاس علیہ السلام۔ یہ دو پیغمبروں کے نام لے۔ اور یہ صرف ایک زبانی بات نہیں تھی، چنانچہ یہ لوگ جب سفر پہ نکلتے تھے اور رات آ گئی اور جنگل ہے، ویرانہ ہے، بیابان ہے، خطرہ ہے، تو چیخ کر پکار کر کہتے تھے حضرت خضر علیہ السلام کو کہ اے خضر، ہم آپ کی حفاظت میں آتے ہیں، آپ ہمیں ہر شر سے بچا لیجئے گا۔ اسی طرح اگر کبھی سمندری سفر کرتے اور کسی پریشانی میں پھنس جاتے، یا دریا جو ہے وہ پانی کے موجوں میں پھنس جاتی، تو وہاں پکارتے تھے حضرت الیاس علیہ السلام کو۔
اور کہتے تھے کہ ہماری کشتی ڈوبنے لگ گئی ہے، پھنس گئے ہیں، لہٰذا ہم اپنے آپ کو آپ کی امان میں دیتے ہیں، آپ ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ تو یہ تصور اور یہ سوچ آپ بتائیں یہ ایمانی ہے یا شرک پر مبنی؟ شرک پر مبنی، یہ تو تقسیم کار ہے۔ یعنی نعوذ باللہ ایک انسان یہ سوچ رہا ہے کہ آسمانوں کے نظام کو تو اللہ نے سنبھال لیا، لیکن جنگلات کا نظام وہ نعوذ باللہ نہیں سنبھال سکتا، تو وہ حضرت خضر علیہ السلام کو دے دیا، سمندروں کا حضرت الیاس علیہ السلام کو۔ یہ ایک شرکیہ تصور تھا جو ان کے ہاں چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس لیے اللہ پاک نے اس تصور کی نفی کی ایک آیت میں کہ آسمانوں میں بھی معبود وہ ہے اور زمینوں کا معبود بھی وہ ہے، اس کے ساتھ اس معاملے میں کوئی بھی شریک نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ قیامت کے دن سفارش کا، شفاعت کا قطعاً اختیار نہیں رکھتے اللہ کے علاوہ۔ اب اللہ کے علاوہ قیامت کے دن کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا۔ تو ہم مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں اور بڑے امیدوار ہیں، طلبگار ہے کہ قیامت کے دن ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں حصہ مل جائے۔ طلبگار ہے نہیں ہے دوستو، ہم سب تو اس کے طلبگار ہیں۔ قرآن کریم جس شفاعت کی نفی کرتا ہے، اس سے مراد دوستوں ہیں شفاعت قہریہ۔ شفاعت قہریہ کا مطلب آسان اردو میں آپ کو سمجھاؤں، زبردستی کا کام۔ اب اللہ کی ذات پر کوئی زبردستی کر سکتا ہے یا قیامت کے دن کر سکے گا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا، قطعاً نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اس امت کے اندر جو شفاعت کا تصور ہے وہ شفاعت قہریہ نہیں ہے، وہ شفاعت تفضلیہ ہے۔ اللہ پاک بطور احسان کے، بطور فضل کے اس امت کے ہر خیر والے نیک طبقے کو درجتاً درجتاً، یعنی انبیاء علیہم السلام سے شروع ہو جائے گا اور چلتے چلتے ایک عام صالح نیک آدمی تک آ جائے گا۔ اور اس میں سب سے جو بڑی شفاعت ہے، سب سے بڑی سفارش ہے اس امت کے پاس، وہ رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، پھر صحابہ ہے، پھر تابعین ہے، تبع تابعین ہے، صالحین ہے، مجاہدین ہے، متقین ہے، مفلحین ہے، والدین ہے، اساتذہ ہے، شیوخ ہے، نیک مسلمان مومن ہے، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ اس لیے حافظ کو 10 بندوں کا اختیار دیا جائے گا، شہید کے لیے 70 بندوں کا آتا ہے، عالم کے لیے 400 بندوں کا آتا ہے، حاجی کے لیے آتا ہے، نیک والدین کے لیے آتا ہے۔ یہ سب چیزیں احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے دوست، لیکن وہ شفاعت زبردستی والی نہیں ہے نعوذ باللہ، کہ میں بالکل خالی خولی جاؤں اور یہ تصور اور عقیدہ لے کر جاؤں کہ جی ہمیں تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں ہونی چاہیے جی ہم تو فلاں کے مریدین ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے دوست؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امت جنت میں جائے گی اللہ کے فضل سے، کیا آپ کو بھی اللہ کے فضل کی ضرورت ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جی ہاں، مجھے بھی اللہ کے فضل کی ضرورت ہوگی، لیکن اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ دیا ہے۔ تو کائنات کے سردار یہ فرمائے کہ میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا، اور آج ایک امتی اور ایک عام درجے کا مسلمان جو عملی زندگی میں زیرو ہو،
وہ صرف اس بنیاد پر کہے کہ نہیں جی میں تو فلاں کا مرید ہوں لہٰذا میں تو بخشا بخشایا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوستو، اور ایسا کہنے والا خود بھی محروم ہے اور سب کو محروم کر دے گا، فراڈ ہے۔ اس لیے ان باتوں سے اور ان ایسی چیزوں سے، ایسے افراد سے کلی طور پر اجتناب ضروری ہے۔ آج عقائد کی کمزوری ہے، کمزور عقیدے کے مسلمان ہیں، ان کو بجائے اعمال کا راستہ دکھانے کے ان کاموں میں لگا دیا گیا کہ بھئی آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہے، آپ آ کے اس ڈبے میں کچھ ڈال دیجئے، پھر آپ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، تو وہاں پتہ چلے گا کہ کون پھر کیا کرتا ہے۔ اللہ پاک کی طاقت کے سامنے، اللہ کی قدرت کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ نوازنے پر آئے تو ایک فاحشہ عورت اگر پیاسے کتے کو پانی پلائے اور اللہ پاک فیصلہ کر دے وہ جنت میں چلی جائے، اور پکڑنے پر آئے تو ایک عابدہ زاہدہ راتوں کو جاگنے والی عورت لیکن ایک بلی کے بچے کو بھوک پیاس سے مار دیا، وہ جہنم میں جائے۔ یہ تو احادیث ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، ہمیں ایمان کی حفاظت بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت ضرور اختیار کرنی ہے، اللہ والوں کی مجالست ضرور اختیار کرنی ہے، اور انسان کسی متبع شریعت، متبع سنت شیخ کے ساتھ جڑتا ہے، ارادت قائم کرتا ہے، بیعت کرتا ہے، وہ بھی ثابت ہے اور بالکل صحیح ہے، مفید ہے، لیکن اس پہ انسان تکیہ لگائے کہ جی میں کچھ نہیں کروں، جو کرنا ہے وہ شیخ نے کرنا ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو عقیدے کی درستگی، ایمان کی حفاظت، بنیاد، اعمال صالحہ کا اہتمام اشد ضروری، اور اس کے ساتھ ساتھ نیک ماحول، نیک صحبت کا اہتمام کرنا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل 11 بجے مستورات کی اصلاحی مجلس ہوگی بنات کے مدرسے میں، اور کل چونکہ مغرب کے بعد ہماری تعلیم و تربیت کورس کے بچوں کی تقریب ہے نا، مغرب کے بعد کورس ختم ہوا ہے الحمدللہ، تو ہفتے کے دن تو ویسے ہم عصر کے بعد بیٹھتے ہیں تھوڑا سا ذکر کے لیے، کل پھر یہ ساری مجلسیں ترتیب پہ ہو جائے گی کہ بھئی عصر کے بعد بھی، مغرب کے بعد بھی، عشاء کے بعد بھی نا زیادہ مصروف ہو، تو عصر والی مجلس کو مغرب میں صرف کل کنورٹ کیا جا رہا ہے، ملایا جا رہا ہے۔ کل ساتھیوں سے درخواست ہوگی کہ مغرب میں آئیں، ان بچوں کی حوصلہ افزائی بھی فرمائیں، انشاءاللہ ان کو انعامات بھی ملیں گے، اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔